تعالیٰ کا کہ کسی بھی روایت کو جب لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے راویوں کی طرف جاتے ہیں، کن راویوں نے اس کو ذکر کیا، کس کس مقام سے لیا، کس کس استاد سے لیا، وہ جو راوی ذکر کرنے والے کسی بھی مقام پر ہیں ان کا حفظ کیا ہے، اس راوی کا حافظہ کیا ہے، اس کی دیانت کیا ہے، اس راوی کی دینداری کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے اتصال بھی پایا جا رہا ہے یا اتصال ہی نہیں ہے، یہ ساری تحقیق گویا تنقید کی چھننیوں میں ڈال کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو چھانتے تھے، تنقید کی چھننیوں میں ڈال کر اس کو چھانتے تھے کہ کہیں سے تنقید نکلے تو وہ روایت میں یہاں لے کر نہ آؤں، اس انداز سے آتے محنت کی۔ لیکن جب ساری تحقیق ہو جاتی تو تحقیق کرنے کے بعد پھر بھی درج نہ کرتے، پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز استخارہ ادا فرماتے، پھر اس کے بعد گویا اس استخارہ میں رب تعالیٰ سے مشورہ فرماتے کہ میرے مولا جتنا میرے تک تھا میں نے تحقیق کی ہے، راویوں کی تحقیق کی ہے، جو بظاہری اسباب کے اندر تحقیق کی جا سکتی ہے میں نے وہ کر دی ہے، اب میں آپ سے یہ مشورہ کر رہا ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کیا میں اس کو درج کروں یا درج نہ کروں؟ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب اطمینان ہوتا اور استخارہ بھی درست آ جاتا پھر اپنی روایت کو اس مقام بخاری شریف میں آپ درج فرما دیتے۔ اس لیے فرمایا الجامع بھی ہے، المسند بھی ہے، الجامع المسند الصحیح اگلا لفظ ہے، الصحیح کہ یہ کتاب صحیح ہے، صحیح بخاری شریف ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں روایتوں کی قسمیں زیادہ تر 2 تھیں، صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے ضعف کو نہیں لایا، لیکن آپ سنتے ہوں گے کئی روایات بیچ میں ایسی آ جاتی ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں اگرچہ یہ روایت بخاری میں لیکن ضعیف ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، واضح ہے، وہ جو روایت ہے وہ بخاری شریف کی روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی بے اعتبار روایت کے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ تائید کے لیے جو پچھلی روایت صحیح ذکر کی اس کی تائید کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اسے پیش فرما رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے یہ روایت بخاری میں آئی اور ضعیف ہے اور نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح، یہ صحیح کا پھر کیا مطلب ہے؟ روایت تو ضعیف بیچ میں ذکر ہو گئی ہے، تو علماء کرام نے اس کا جواب کیا دیا کہ وہ تب ذکر ہوئی ہے کہ وہ روایت بے اعتبار ثبوت کی آپ نے پیش نہیں کی ہے، بے اعتبار تائید میں پیش کی ہے کہ جو پچھلی صحیح روایت ہے اس کے صحیح ہونے کی یہ ایک دلیل بھی ہے، اور روایت اگرچہ وہ ضعیف بھی ہوتی ہے لیکن وہ تائید میں آ رہی ہوتی ہے، وہ متن کی روایت نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا الجامع المسند الصحیح المختصر، المختصر میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتاب کا نام ہے، بڑی غور سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، بالخصوص طالبات نے لکھنا بھی ہے کہ یہ وجوہات کیا ہیں۔ المختصر فرمایا کسی کا ذہن خراب نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ بولے بخاری کے سوا روایت ہم نے لینی نہیں ہے، ہم نے تو بخاری کو ہی پکڑنا ہے، ہم نے کہیں اور سے روایت نہیں لینی ہے، یہی معتبر کتاب ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، المختصر میری کتاب تو مختصر سی ہے، حدیث کی تو اور بھی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، یعنی آپ کے ذہنوں کو صاف کر دیا کہ میں اپنی کتاب کی طرف ہی تمہیں نہیں لا رہا ہوں، بخاری شریف بھی بڑی کتاب ہے لیکن المختصر حدیث بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، یہ مختصر سی کتاب ہے، آپ نے اسے بھی پڑھنا ہے، لیکن اگر یہ جامع ہے پر جس قدر ذخیرہ احادیث کا ہے
ان ساری احادیث کو یہ لپیٹ میں لے لیں، فرمائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ المختصر، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہر بات پر کہتے ہیں بخاری کو لاؤ، بخاری کو لاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے یہ استاد محترم ہیں، رب تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز فرمائے، بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، رب تعالیٰ اس ادارے کو بھی شاد بات فرمائے اور اس کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ چھوٹا سا تھا، حضرت کے پاس حفظ کرتا تھا، ان کی وہ شفقت محبت آج بھی یاد ہے۔ تو اساتذہ کرام نے جو جو سبق پڑھایا وہ اس نظم سے کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے، لیکن استاد محترم کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی، کہ فتنے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات رٹ لگا دیتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے ہی روایت لا کر دو۔ امام بخاری کی کتاب کا نام تو آپ پڑھیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں المختصر، نام نہیں ذکر فرما دیا، یہ مختصر سی کتاب ہے، اور آپ کی دعاؤں سے تقریباً 33واں سال میری عمر کا جاری ہے۔ تو اس حفظ کے بعد جو حضرت استاد جی کے مدرسہ میں نے حفظ کیا، 13 دورہ تفسیر کروا چکا ہوں، 13 مرتبہ دورہ تفسیر قرآن پاک کا، اور اس بخاری شریف کو بالاستیعاب اول سے لے کر آخر تک، ایک تو مدارس میں سننا پڑھنا وہ الگ ہوتا ہے، عوامی دروس قرآن اس کے میں پیش کر چکا ہوں، ایک ایک روایت کے کئی دنوں میں۔ تو اس اعتبار سے آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں میں اس کے اندر کی خلاصہ دینا چاہوں گا کہ طالبات سمجھیں گی اور سمجھ کر اپنے آپ اپنے ذہن کو کھولیں گی اور اپنے ذہن کو دیگر کتابوں کی طرف بھی لے کر جائیں گی کہ مطالعہ کس قدر آپ نے وسیع کرنا ہے۔ تو فرمایا الجامع المسند الصحیح المختصر، المختصر مختصر کتاب ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امور امر کی جمع ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے، یہ امور کا لفظ عام ہے، افعال کو بھی شامل ہے، اقوال کو بھی شامل ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں، فی سننی ہی، آپ کی سنتوں میں، سنن ہے سنت کی جمع ہے، سنن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس میں ذکر کیا جائے گا، فی سننی ہی و ایامی ہی، اور ایام کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ایام اللہ کے انداز میں، یہ ایام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دن ہیں، اس سے مراد یہ دن تو سارے رب تعالیٰ کے ہیں، مراد یہ ہوتی ہے کہ دن وہ جن میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، نوح علیہ السلام ان کی کشتی پار لگی، فرعون کو غرق کیا، انہیں قرآن کی زبان میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ایام اللہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایام کا ذکر بھی اس میں ہوگا، سنن کا ذکر بھی ہوگا، امور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بھی اس میں ہوگا، جامع ترین کتاب ہوگی، مسند یعنی سند والی باتوں والی کتاب ہوگی، لیکن ہوگی تھوڑی مختصر ہے، انسان جتنا جمع کر سکتا ہے اتنی میری کوشش ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں نام رکھ کر اس کتاب کو مکمل فرمایا، گویا ہر روایت پر آپ نے غسل بھی فرمایا۔ ایک قول کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ روزہ بھی رکھتے رہے، روزہ رکھ کر یہ کام کرتے رہے، پھر اللہ نے اس اخلاص کی وجہ سے آپ کو اتنا قبول فرمایا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تصاویر یا ان چیزوں کے بجائے آپ غور و فکر کریں دین میں محنت کتنی ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہیں یہ کس قدر محنتیں فرما رہے ہیں اور دن رات نئے علماء کو پیدا کر رہے ہیں، ان کی کتنی محنتیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس اخلاص سے غسل بھی فرما رہے ہیں، وضو بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، استخارہ بھی فرما رہے ہیں، پھر ایک ایک روایت کو جمع فرما رہے ہیں۔ اتنی محنت آپ فرما رہے ہیں، جو اتنی محنت کی اللہ رب العزت کے انعام دیکھیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بخارا میں پیدا ہونے والے وہاں پیدا ہوئے، اور آل عرب کا آپ کو پتا ہے وہ کسی کو جلدی گھاس نہیں ڈالتے ہیں اجمینوں میں سے، کہتے ہیں قرآن ہمارے پاس اترا
حدیث ہمارے پاس آئی، اللہ کے نبی ہم میں سے آئے، اجمی اٹھ کر ہمیں دین سکھائیں، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر دنیا نے دیکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خلاص اس قدر تھا، محنت اس قدر تھی، رب نے قبول فرمائے اس قدر فرمائے کہ آل عرب، عالم اسلام، عالم دنیا کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ اصح الکتب، کتابوں میں سب سے صحیح بعد کتاب اللہ تعالی، رب تعالیٰ کی کتاب کے بعد وہ یہ بخاری شریف ہے، سب کتابوں میں سے صحیح۔ اور یہ کوئی عقیدت سے لقب نہیں دیا گیا، محبت آئی تو محبت پہ کہہ دیا، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب۔ علماء کرام نے، اپنوں بیگانوں نے سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں اعتراضات کیے کہ کیسے یہ افسر ہے، یہ اشکال، اعتراضات ہوتے رہے، صدیوں در صدی اعتراضات ہوتے رہے، پھر اس کے جواب علماء کرام دیتے رہے، بالآخر چاہے کوئی بھی مقطع فکر ہے، چاہے عالم اسلام میں کوئی بھی مقام اور جگہ ہے، دنیا کا اجماع اس بات پر ٹھہرا کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب اور فضیلت والی کتاب کون سی ہے؟ یہ بخاری شریف ہے۔